بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ میں نجف حسین خان فیملی لا چینل جنگ صدر سے میں نے پچھلے 3 پروگرام فیملی لا آرڈیننس 1961 کے بارے میں کیے ہیں، جس میں نے تھوڑی بہت وضاحت کی ہے، جس کو دوستوں نے کافی پسند کیا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس چینل کے توسط سے آپ کو سروس معاملات اور فیملی لا کے بارے میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ میرا آج کا موضوع ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کا حق۔ دوستو، اگر آپ کو اس پروگرام سے معلومات ملتی رہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو تمام دوستوں سے شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ڈائریکٹ آپ تک یہ پروگرام پہنچتا رہے۔ میرا فون نمبر ہے 0334 634 0670۔ اب میں ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ ہر وہ ملازم جو اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہوا ہے، پینشن اس کا بنیادی حق ہے، اور جو ملازم میڈیکل گراؤنڈ پر یا جبری طور پر یا کسی بھی قانونی طریقے سے ریٹائر کر دیے گئے ہوں، پینشن حاصل کرنا ان کا بھی حق ہے۔ خدا نخواستہ پینشن حاصل کرنے والا ملازم اگر خود فوت ہو جائے تو ملازم کی بیوی یا اس کا خاوند پینشن لینے کے حقدار ہیں، اور ان کی پینشن حاصل کرنے والے ملازم کا ایک بیٹا 24 سال تک عمر میں یا شادی ہونے تک باپ کی پینشن کا حقدار ہے، اور ایک بیٹی جو غیر شادی شدہ ہو، وہ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی وہ والد اور والدہ دونوں کی پینشن لینے کی حقدار ہوگی۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد فوت ہو جائے اور اس کی پینشن حاصل کرنے والا کوئی نہ ہو، یعنی نہ تو اس کی کوئی بیٹی ہو، نہ اس کا بیٹا ہو، نہ ہی اس کی بیوہ ہو، تو اس کی پینشن اس طرح تقسیم ہوگی جس طرح آئین پاکستان کے آرٹیکل 23 اور 24 کے طور پر جائیداد تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ پینشن اس کے خاندان میں جائیداد کی طرح تقسیم ہوگی، اور یہ حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلے میں دیا ہے۔ یہ فیصلہ ہے 2014 SCMR پیج 135۔ اب میں انکوائری کی وجہ سے پینشن کو روک لینا، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ انکوائری کی وجہ سے پینشن کو روک لینا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی سرکاری ملازم کے خلاف کوئی انکوائری چل رہی ہو تو اس کی پینشن روک لی جاتی ہے کہ پینشن کیس انکوائری کے بعد مکمل ہوگا، یا پینشن کی ادائیگی کے بعد کیس نکل آئے، یا پینشن کی ادائیگی کرنے کے بعد بھی کیس نکل آئے تو اس کی پھر انکوائری شروع کر دی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے میں موجودہ قانون پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006، یعنی عرف عام میں ہم جسے پیڈ ایکٹ کہتے ہیں، اس کی دفعہ 21 کا حوالہ دوں گا۔ اس میں یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ملازم کے خلاف انکوائری موجود ہو تو 2 سال تک انکوائری کو مکمل ہونا چاہیے۔ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد محکمہ نہ تو انکوائری کر سکتا ہے اور نہ ہی پینشن روکی جا سکتی۔ اس کے بعد میں ایک اور مقدمے کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک مقدمہ میں ریٹائرمنٹ کے 4 سال بعد ملازم کو نوٹس جاری کیا گیا کہ آپ کے خلاف درج ذیل الزامات ہیں، آپ ان کا جواب دیں، تو عدالت نے قرار دیا کہ ریٹائرمنٹ کے 4 سال بعد نوٹس جاری کرنا قانون کی روح کے خلاف ہے، اور اس نوٹس کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ یہ لکھا ہوا ہے 2005 PLC پیج ہے 244۔ اب اس کے بعد میں ایک اور کیس کا حوالہ دوں گا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریٹائرمنٹ کے بعد ہر قسم کی انکوائری کو سرے سے ختم کر دیا ہے۔ ایک ملازم جس کے خلاف انکوائری زیر سماعت تھی، اس دوران وہ اپنی ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو گیا۔ محکمہ نے پینشن اور دیگر واجبات دینے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ انکوائری زیر سماعت ہے، پینشن کی ادائیگی اس فیصلہ کے بعد ہوگی۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے تاریخی فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ سرکاری ملازم کے ریٹائر ہوتے ہی ہر قسم کی انکوائری خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اور فوری طور پر پینشن کا حاصل کرنا ملازم کا حق ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے 2018 PLC CS نوٹ 77۔ پھر بتاتا ہوں، 2018 PLC CS نوٹ 77۔ اب میں بتاؤں گا
کہ پینشن کے ریٹائرمنٹ کے لیے کم از کم کتنی سروس ہونی چاہیے۔ قانون میں یا پینشن رول میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سرکاری ملازم جو مستقل ملازمت کر رہا ہے، اگر اس کی سروس 10 سال تک ہو جائے اور کسی وجہ سے آئندہ سروس کرنے کے اہل نہ رہے تو وہ خود پینشن لینے کا حقدار ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ میں یہ قرار دیا ہے اگر ملازم جس کی سروس 10 سال سے بھی کم ہو فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ پینشن لینے کی حقدار ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے 2018 SCMR پیج ہے 1542۔ اس کے بعد اعلیٰ عدالتوں نے قرار دیا ہے کہ ملازم کی پینشن بناتے وقت ایک اصول کا خیال رکھا جائے، اور اصول یہ ہے کہ ادارہ فنڈ کی عدم دستیابی کا بہانہ بنا کر پینشن لیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر ادارہ لیٹ کرے گا تو فنڈ مکمل ہونے تک ملازم پوری تنخواہ کا حقدار ہوگا، اور پینشن بناتے وقت پینشن کا حساب اس دن سے ہوگا جس دن ملازم بھرتی ہوا تھا، چاہے ملازم کنٹریکٹ پر ہو یا ڈیلی ویجز پر یا ڈھاک پر بھرتی کیوں نہ ہو، وہ اسی طریقے سے پینشن کا حقدار ہے جس طریقے کو وہ بھرتی ہوا تھا۔ یہ لکھا ہوا ہے سول سروینٹ ایکٹ 1973 سیکشن 194(4)۔ پھر بتاتا ہوں، سول سروینٹ ایکٹ 1973 سیکشن 194 سب سیکشن 4 میں، اور یہ رپورٹڈ کیس ہے 2019 PLC CS 1065 پہ۔ اب میں ایک سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ یا تاریخی حکم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس میں سپریم کورٹ کے 3 الگ الگ فیصلے ہیں، جس میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی سرکاری محکمہ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی مراعات دینے سے انکار کر دے اور سرکاری ملازمین کورٹ میں چلے جائیں تو ملازمین کے حق میں اگر فیصلہ ہو جائے تو ادارہ اس طرح کرتا ہے کہ جو آدمی کورٹ میں گئے تھے ان کو تو وہ مراعات دیتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ اگر 50 ملازم ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں، 10 آدمی کورٹ میں چلے گئے تو 10 کو مراعات دیتا ہے، 40 کو اس وجہ سے نہیں دیتا کہ وہ لوگ کورٹ میں نہیں گئے تھے۔ اس سلسلہ میں سپریم کورٹ کے 3 بڑے فیصلے میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کی رہنمائی ہو۔ پہلا فیصلہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بڑی عدالت سرکاری ملازم کے حق میں فیصلہ کر دے تو اس کا اطلاق تمام سرکاری ملازمین پر ہوگا، نہ کہ فرداً سرکاری ملازمین اعلیٰ عدالتوں میں جائیں اور اس طرح وہ پوری سروس میں دھکے کھاتے پھریں اور ان کا حق نہ دیا جائے۔ یہ پہلا فیصلہ ہے جناب جسٹس اجمل میاں صاحب نے کیا تھا 1996 میں۔ کیس ہے حمید اختر نیازی بنام سیکٹری اسٹیبلشمنٹ۔ یہ لکھا ہوا ہے 1996 SCMR پیج ہے 1185 پہ۔ دوسرا فیصلہ ہے جس میں 3 جج صاحبان، جناب جسٹس ناظم حسین صدیقی صاحب، جناب جسٹس جوید اقبال صاحب اور جناب جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب۔ کیس ہے تارا چند بنام کراچی واٹر بورڈ سیوریج بورڈ۔ یہ ہے رپورٹڈ 2005 SCMR 499، یعنی 2005 SCMR 499 پہ۔ اور تیسرا فیصلہ ہے سیکٹری ایجوکیشن گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف۔ یہ فیصلہ بھی جناب جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب نے کیا تھا 2009 میں، اور رپورٹڈ ہے 2009 SCMR پیج 1۔ خدا حافظ۔